اور سیلابی صورتحال سے دوچار پوری قوم اس وقت غم کے سائے میں ہے۔ گاؤں کے گاؤں پورے کے پورے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، غائب ہو چکے ہیں، پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ پانی کا عذاب جو ہے پہلے بھی آتا رہا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی عملا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف ونشر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستو، قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں سود کو مٹانے اور صدقہ خیرات کو بڑھانے کا حکم فرمایا ہے۔ آج کے اس معاشرے میں اس وقت اہل اسلام پر جو آزمائشیں چل رہی ہیں، اس وقت پورا ملک امتحان اور آزمائش سے دوچار ہے۔ آسمانی آفتیں اور سیلابی صورتحال سے دوچار پوری قوم اس وقت غم کے سائے میں ہے۔ علاقوں کے علاقے، گاؤں کے گاؤں پورے کے پورے صفحہ ہستی سے
مٹ چکے ہیں، غائب ہو چکے ہیں، پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ اور یہ امتحان انتہائی سخت ہے۔ پانی کا عذاب جو ہے پہلے بھی آتا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پانی کا طوفان آیا، اور اس کی شکل جو ہے ہم گاہے بگاہے دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح لوگ پانی میں غرق ہوتے ہیں، کس طرح پانی میں ڈوبتے ہیں، کس طرح پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ من حیث القوم ہم عبرت اور سبق حاصل نہیں کرتے۔ ہر آفت، ہر پریشانی اور مصیبت کا اپنے حساب اور اپنے اندازے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ آج تک جتنے بھی پریشانیاں آتی ہیں، آپ کرونا کے مسئلے کو لے لیں، مختلف بیماریوں کے اور وائرس کے مسائل کو لے لیں، بارش اور طوفان کے مسائل کو لے لیں، سیلابی صورتحال کے مسائل کو لے لیں، ہمارے ارباب اختیار، ہمارے حکمران کہیں ایک مرتبہ بھی کسی نے بیان دیا ہو اجتماعی طور پر، سرکاری طور پر، کہ ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر مصیبت، بیماری، تکلیف، آزمائش، امتحان ہے، لہذا اہل پاکستان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ اپنے ان حضرات کو دیکھ کر، ان بیانات کو دیکھ کر، ان کے کمنٹس کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اسلامی ملک کے حکمران ہیں، وہ اہل پاکستان کے حکمران ہیں۔ ہر آفت اور مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ پریکٹیکل طور پہ تیاری کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ 2 دن کی بارش کے لیے 2 دن کی چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ حیدرآباد سٹی میں تو مارکیٹیں بھی بند کروا دی گئیں۔ یہ ایسا ہے جیسا کہا جائے کہ جی ہم نے چھٹی کر لی، مارکیٹیں بھی بند ہیں، اب بھیج دو عذاب، اب بھیج دو بارش، اب بھیج دو طوفان، ہم نے تو چھٹی کر دی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بچے گھروں میں، لوگ گھروں میں بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ وہ اللہ کا خدا نخواستہ طوفان اور بارش وہ اسکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں گھستا ہے، باقی لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں کہتا۔ گھروں میں جانے کی اجازت نہیں ہے طوفان کو، اور جناب والا آپ کے علاقوں میں، آپ کے بنگلے اور کوٹھیوں میں بارش اور طوفان کے آنے کو اجازت نہیں ہے، اس لیے جہاں اجازت ہے وہاں کی چھٹی کر دی، اور جہاں اجازت نہیں ہے وہاں لوگ آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، کبھی اللہ کی آزمائش کا، اللہ کے امتحان کا بھی کوئی انتظار کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے، بلکہ ہر آزمائش سے بچنے کے لیے اللہ سے رجوع کیا جاتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے، سب سے گزارش ہے کہ وہ ایسی کوئی توبہ کریں، ایسی کوئی دعا کریں کہ یہ معاملہ بدل جائے۔ علماء کرام اور بڑے بڑے دینی اسکالر حضرات سے، پیر و مرشد حضرات سے تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ اسلامی مملکت کے کسی حکمران سے ایسے الفاظ انشاءاللہ آپ نے نہیں سنے ہوں گے کہ جی طوفان کا خطرہ ہے، ذرا نمازیں بڑھا دیں، طوفان کا خطرہ ہے، بارش کا خطرہ ہے، ذرا کچھ وظیفہ پڑھ لیں، کوئی اللہ اللہ کر لیں، کوئی گناہوں سے توبہ کر لیں۔ من حیث القوم پورے پاکستان کے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ نماز کی ذرا پابندی کریں اور احتیاط بھی کریں۔ احتیاط تو ہر جگہ ہے، احتیاط تو لازم ہے، لیکن احتیاط کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، سامنے لایا جاتا ہے۔ جو اصل حقیقت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کا نام ہی نہیں لیتے۔
اس کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے۔ ارے ذکر تو کیا کرتے، اللہ اللہ کر کے اتنے سالوں کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے سود کو بینڈ کر دیا اور جناب یہ حکم جاری کر دیا کہ فوری طور پر ایک وقت مقررہ دے دیا گیا کہ سودی سلسلے کو ختم کر دیا جائے، سودی نظام کو ختم کر دیا جائے، اس کا کوئی متبادل لایا جائے، اس سے توبہ کی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو خود ہمارے ارباب اختیار کی یہ کوشش رہی، خود حکومت کی کوشش رہی کہ نہیں، سود برقرار رہنا چاہیے، سود چلتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آتی رہیں، اور یہ طوفان اور بارشیں اور یہ سیلاب اور یہ زلزلے آتے رہیں، کیونکہ ان کے لیے تو ہمارے پاس انتظامات ہیں، اللہ نہ کرے۔ چھٹی کرنا اور ماسک پہننا اور ویکسین لگانا، بس اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم ویکسین لگاؤ، تم جناب والا انجیکشن لگواؤ، تم ماسک کچھ بھی کرو، جب ہم بہانے پہ آتے ہیں تو پانی پہ بہا دیتے ہیں۔ بڑے بڑے مکانات، بڑے بڑے بنگلے پانی میں بہہ رہے ہیں، اس کا ویکسین کہاں سے لاؤ گے؟ اس کے لیے کون سا ماسک پہناؤ گے کہ جناب جس کے مکان کو خطرہ ہے وہ کوئی ایسا ویکسین لگائے کہ مکان ہی نہ ڈوبے؟ تو ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ مشاہدہ ہو رہا ہے، یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں من حیث القوم، من حیث الحکومت، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا کوئی ایک بھی نہیں۔ تو ہمیں ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست رجوع کرنا چاہیے کہ جب تک ہمارے ملک میں سودی نظام کا سلسلہ ہے، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، تو کس طرح ہم طوفانوں سے بچیں گے، کس طرح ہم بارشوں سے بچ سکتے ہیں، کس طرح ہم اس طرح کی وائرسوں سے بچ سکتے ہیں؟ یہاں تو کوئی ڈینگی کا وائرس پھیلتا ہے تو جناب اس میں لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کوئی بیماری آ رہی ہے، کبھی کوئی بیماری آ رہی ہے، ہر طرح کے آزمائشوں سے یہ قوم گزر رہی ہے۔ تو ہمیں اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ بیچارے احتیاط میں احتیاط کیا ہوتا ہے؟ جو زیادہ احتیاط کرنے والے بیچارے لوگ ہوتے ہیں وہی بیمار رہتے ہیں۔ جو احتیاط سے ماوراء ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں بخار کیا ہوتا ہے، کھانسی کیا ہوتی ہے، ہر چیز ہضم۔ آپ کا مشاہدہ ہے، آپ دیکھ لیں، جو غریب لوگ، جن لوگوں کو پتہ نہیں کہ ویکسین کیا چیز ہوتی ہے، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس ماسک نہیں ہے، ان کے پاس احتیاط کرنے کے لیے اور روزگار نہیں ہے، وہ جناب کچرے کنڈیوں میں گھوم رہے ہیں، وہ جناب گندے پانی میں نہا رہے ہیں، وہ گلی کوچوں میں سارا دن گھوم رہے ہیں، ان کو تو بیماری نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے نہیں ہیں کہ بھئی انہوں نے کون سا ویکسین لگایا ہوا ہے؟ جو کچرے کنڈی میں جا کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچرا چن رہے ہیں، فلاں چیز، ان کی کوئی بیماری نہیں ہے، نہ ان کو ڈینگی ہو رہا ہے، نہ ان کو بخار ہو رہا ہے، نہ ان کو جناب والا کوئی خدا نہ خواستہ کورونا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں احتیاط والوں کو ہیں۔ تو حقیقی معنوں میں احتیاط یہ ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، بار بار رجوع کریں، بار بار توبہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب تیز ہوا چلے، بارش پڑے اور جناب والا آندھی طوفان کا سلسلہ شروع ہو تو ہمیں مسجد کی طرف جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے فوراً مسجد کی طرف رجوع کرتے تھے، اور ہم جب بارش اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم سیویوں کی طرف رخ کرتے ہیں، ہم انجوائے کرنے چلے جاتے ہیں، مزے لینے چلے جاتے ہیں۔ جناب والا آسمانی بجلی کے بھی مزے لے رہے ہیں، کڑک کے بھی مزے لے رہے ہیں، بارش کے بھی مزے لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تو ہمارے کانوں سے ہی ذکر نہیں، ہمارے دل و دماغ میں گزر نہیں ہے۔ جب وقت اچھا تھا، لوگ اچھے تھے، تو حقیقی معنوں میں بارش سے لوگ انجوائے بھی کرتے تھے، بارش سے لوگ مزے لیتے تھے۔ اب تو مزے یہ ہیں کہ جناب گلی کوچوں میں آپ
سمندر کی طغیانی کے مزے لے سکتے ہیں، آپ اپنے روڈوں سے جھیلوں اور جناب والا اس طرح کے ندی نالوں کا مزہ لے سکتے ہیں، یہ انجوائمنٹ ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ رب ذوالجلال 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ 1 منٹ میں حالات بدل سکتے ہیں، کبھی جناب بنگال سے طوفان آ رہا ہوتا ہے اور کبھی جناب عرب کے سمندر سے، سعودی عرب کے سمندر سے طوفان آ رہا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے اللہ والے لوگ موجود ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو دھڑا دھڑ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو فوراً بدل دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اپنے غصے کو محبت میں بدل دیتے ہیں، رحمت میں بدل دیتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ آسان راستہ اختیار کرنا چاہیے، ہم کن مشکل راستوں میں پڑ گئے۔ تو آج جو ہے من حیث القوم، پوری قوم جو ہے وہ آزمائش میں ہے، امتحان میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خصوصاً اہل کراچی، شہروں میں رہنے والے، لاہور والے، دیگر ایسے شہروں میں جہاں پہ اس وقت الحمدللہ سیلاب نہیں ہے، جہاں پہ طوفانی سلسلہ نہیں ہے، جہاں پہ اس طرح کے امتحانات نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ شکرانے کے نفل پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ بھی ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی بھرپور مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، کسی ایسے غلط خیال کو اپنے دل و دماغ میں نہ آنے دیں کہ جو ان کے ساتھ مدد کرنے میں رکاوٹ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ساری کائنات میں چاہے کہیں بھی ہو، وہ ایک جسم کے مانند ہے۔ جس طرح ایک جسم کے اندر آنکھ میں درد ہو جائے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہو جائے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر مسلمان کسی کونے میں بھی دنیا کے اگر تکلیف میں ہو تو پورا مسلمان، پوری دنیا کا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ تو اگر ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی اور غمخواری کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کے ساتھ مدد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ رب ذوالجلال اس کے بدلے میں ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے سوچیں کہ توبہ تو وہ کریں جن کے ساتھ ہوا ہے، توبہ تو وہ کریں جن کے ساتھ ہوا ہے، جن کے ساتھ کچھ ہوا نہیں وہ توبہ کیسے کریں؟ اب آپ بتائیں، جس کا گھر ڈوب گیا، جس کے مال مویشی پانی میں بہہ گئے، جس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اب توبہ کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ بتا دو بھائی، جس کا سب کچھ ختم ہو گیا اس کے توبہ کا کوئی فائدہ ہے؟ اب کون سے آسمان سے اس کے لیے من و سلوہ آئے گا؟ اب تو جو بھی اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالیں گے، ان کو راشن، کھانا پینا، ایک ایک دانے کے لیے وہ محتاج ہیں۔ تو اس وقت توبہ کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ توبہ تو ہمیں کرنی چاہیے، استغفار ہمیں پڑھنا چاہیے، شکرانے کے نفل ہمیں پڑھنے چاہیے کہ یا اللہ تو یہ سب کچھ یہاں بھی کر سکتا تھا، لیکن ہم اس چیز سے بچ گئے تو ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے رجوع کرتے ہیں، اپنے کوتاہیوں پر نظر ثانی کریں، اپنے گناہوں پر نظر ثانی کریں۔ اور سب سے بڑے گناہ کا میں نے ذکر کر دیا ہے اپنے تلاوت میں، خطبے میں، کہ سود کی لعنت جو ہے، آج قوم جو ہے اجتماعی اور انفرادی طور پر ملوث ہے۔ اجتماعی طور پر ہمارے بینک کے ذریعے سے سود کا سلسلہ چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے۔ اور اس کی تشریح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہے، فرمایا کہ جو آدمی اخلاص سے نیت کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کے دانے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں۔ کہاں لیتے ہیں؟ اپنے دائیں ہاتھ میں، اپنی شان کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ کیسا ہوگا وہ اس کی شان کے مطابق۔
اللہ رب ذوالجلال اس کھجور کے دانے کو، یعنی اس 50 روپے کو، اس 100 روپے کو جو ایک آدمی مشکل سے اللہ کے راستے میں دینے کے قابل ہے اور وہ اخلاص سے محبت سے دے رہا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ یہ نہ سوچے کہ یار میں نے 50 روپے دیے، میں نے 100 روپے دیے، میرا کیا بنے گا، لوگ تو ہزاروں دیتے ہیں، لوگ تو لاکھ روپے دیں گے، میرا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ نہیں، ذکر ہوگا جو آپ نے اپنے افلاس کی حالت میں، غربت کی حالت میں، پسماندگی کی حالت میں اور معاشی کمزوری کی حالت میں آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو مدد کی ہے، 50 روپے دیے ہیں، 100 روپے دیے ہیں، اس کو 50-100 نہ سمجھیں، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے اس طرح پالتے ہیں جس طرح تم لوگ جانور کے بچے کو پالتے ہو۔ اب کوئی آدمی مرغی کا چوزا پالتا ہے، اب چوزے کو پالتے پالتے وہ مرغی بن جاتی ہے، وہ مرغا بن جاتا ہے، ہاں اتنا پورا اس کی نشو و نما ہو جاتی ہے اور پھر جناب والا وہ دوڑنے بھاگنے لگتے ہیں۔ اسی طرح کوئی گائے کا جو بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، اس کو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو پالتا ہے، کھلاتا رہتا ہے، پھر وہ کل کو جناب ہزاروں میں بکتا ہے۔ اگر بقرعید کے موقع پر ہے اور اگر اس کو ذبح کریں تو کئی لوگ اس سے کھانے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پہلے تو وہ بکری کا بچہ تھا جو نہ کھانے کے قابل تھا نہ پیسے دینے کے قابل تھا، لیکن آپ نے اس کو پالا پوسا، کھلایا پلایا، اس کا خیال کیا، سال 2 سال بعد آپ نے اس کو ہزاروں روپے میں بیچا یا اس کا فائدہ اٹھایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غریب کے دیے ہوئے مال کو، کھجور کے دانے کو یا تھوڑے پیسے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے پالتے رہتے ہیں قیامت کے دن تک، اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آپ کے میزان ترازو میں ڈالتے ہیں۔ تو کیا بات ہوگی کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ کہتا ہے یار میرے بس میں تو ہے نہیں، میری تو اتنی تنخواہ نہیں ہے، میری تو اتنی گنجائش نہیں ہے، میں اپنے مسلمان بھائی کی کیا مدد کر سکتا ہوں، میرے پاس تو یہ 100 روپے ہیں، میرے پاس تو یہ 50 روپے ہیں۔ لیکن جب وہ اللہ کے نام پر اخلاص سے دیتا ہے، دل کی گہرائیوں سے دیتا ہے، تو قیامت کے دن اس 50-100 روپے کے تو لاکھوں کروڑوں بن چکے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کاروبار میں منافع ہوتا ہے اسی طرح سود میں منافع ہوتا ہے، کہ جس طرح ہم کاروبار میں جناب والا 40 روپے کی چیز 50, 60 یا 70 میں بیچ دیتے ہیں، اسی طرح 1000 روپے ہم کسی کو دیتے ہیں اور اس میں 1200 روپے لے لیتے ہیں سود کے۔ تو فرمایا کہ جو جاہل لوگ تھے، جو کافر اور مشرک تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی کاروبار اور سود میں فرق ہی کیا ہے، اس میں بھی منافع ہے، اس میں بھی منافع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل فرق ہے کہ وہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے۔ ایک شادی شدہ آدمی کا نکاح کرنے کے بعد ایک عورت سے ملنا اور ایک آدمی کا بغیر نکاح کے عورت سے ملنے کے سچویشن میں اور اس کی سیٹنگ میں کون سی تبدیلیاں ہیں؟ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے کہ ایک کو جناب نکاح کہا جاتا ہے اور ایک کو زنا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو کاروباری آدمی منافع کماتا ہے وہ حلال کماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اس میں شامل ہوتی ہے، اور جو سود کے ذریعے سے 200 روپے 2000 روپے کماتا ہے وہ اس کے پیٹ کے لیے آگ بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ لوگوں کے اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے جو جناب تنور جیسے بڑے ہوئے تھے اور اس میں سانپ بھرے ہوئے اور مسلسل انہیں کاٹ رہے ہیں، ڈس رہے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ سود خور لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں اور یہ ان کے پیٹ میں سانپ بنتے جا رہے ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو لوگ سود کی حرمت کو، سود کی برائی کو، سود کی خباثت کو سمجھنے کے باوجود بھی اس کاروبار سے باز نہیں آتے، اس معاملات سے لین دین سے باز نہیں آتے، فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے پہ تیار ہو جائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو سود کی لعنت میں ملوث ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں،
جو سودی لین دین کو صحیح سمجھتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھیں گے شیطان کے بھڑکائے ہوئے کی طرح، اور جناب والا انہیں کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے اٹھو، اب لو تلوار، اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لاؤ اپنے ہتھیار، لاؤ اپنی تلواریں اور آ جاؤ اللہ کی عدالت میں اللہ سے لڑائی کے لیے۔ کیا منظر ہوگا، کیا حالت ہوگی۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ توبہ توبہ کرنے سے یا صرف استغفر اللہ پڑھنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ہم سودی نظام پہ نظر ثانی کریں، اس کو ختم کریں، سودی لین دین پہ لعنت بھیجیں، اور جہاں بھی ہمارے دسترس میں ہے ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر لبیک کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے سود کی لعنت سے ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھڑائیں، اور اپنی اپنی بساط کے مطابق گورنمنٹ سے یہ احتجاج جاری رکھیں کہ ہمارے ملک سے، ہمارے پاک ملک سے، پاکستان جس کا نام ہے، سودی سلسلے کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آنا بند ہو جائیں۔ یہ ایسا عذاب ہے سودی سسٹم کہ آپ نے خدا نخواستہ 10 گناہ کیے، آپ کو احساس ہوا، آپ نے 5 منٹ لیے اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں اور سارے گناہ معاف کروا دیے۔ آپ نے 2 منٹ لیے اللہ تعالیٰ سے، جیسے ہم کہتے ہیں یار آپ مجھے ملنا تھا، اکیلے سے ملنا ہے، ہاں جی، یا مجھ سے ملنا تھا، اکیلے میں بات کرنی ہے، کسی دوست سے بات کرتے ہیں، کسی افسر سے بات کرتے ہیں، کسی جناب والا استاد سے بات کرتے ہیں، کسی پیر و مرشد سے اکیلے میں بات کرتے ہیں، راز و نیاز کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لے لیں 2 منٹ کا، 5 منٹ کا، کہ یا اللہ میں اکیلے میں آپ سے مل رہا ہوں اور میں نے جو فلاں 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 اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں دل و جان سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں 2 منٹ کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن یہ وہ لعنت ہے کہ تمہارے استغفار سے ختم ہونے والا نہیں ہے، تمہاری توبہ کرنے سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سسٹم جو چل رہا ہے، جس کو ہم اپنے ترقی کا راز سمجھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کو ہمارے حکمران، ہمارے ارباب اختیار، ہمارے ماہرین اقتصادیات وہ پاکستان کی ترقی کا راز سمجھتے ہیں۔ حیرت ہے ان کی عقل پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا آغاز کر کے ہم کس طرح اپنے اقتصادی معاملات کو سدھار سکتے ہیں، کس طرح معاشی معاملات کو سدھار سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سالوں سے کہ معاملہ سدھار کی طرف جا رہا ہے یا تباہی کی دہانے جا رہا ہے۔ کس قدر مہنگائی ہو چکی ہے، کس قدر آفت سے مسلمان دوچار ہیں، یہ اس نحوست کی وجہ سے ہے، سود کی وجہ سے ہے، فحاشی عریانی کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی وجہ سے ہے، اور کھلے عام گناہوں کی وجہ سے ہے کہ ہم کھلے عام گناہوں کو پرموٹ کر رہے ہیں، ہم انہیں جناب والا اسکرین فراہم کر رہے ہیں، ہم انہیں نیٹ فراہم کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا رہے ہیں۔ دین پر پابندی ہے، دین پہ بولنے پہ پابندی ہے، مذہب پہ پابندی ہے، مذہبی گفتگو پہ پابندی ہے، لیکن فحاشی عریانی پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں کریں، آپ جب جو چاہیں کریں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر آپ حق بات کریں گے تو آپ پہ پابندی۔ تو یہی اللہ کے عذاب کو، اللہ کے ان طوفانوں کو، سیلابوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور یہی چیزیں اس کا سبب ہیں۔ ہم من حیث القوم اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور سود پہ لعنت بھیجیں، اور زنا، چور بازاری، دھوکے بازی، ان تمام چیزوں سے توبہ کریں کہ جس کا براہ راست دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب ان چیزوں سے ہم توبہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اللہ کے عذاب سے اور اس طرح کی آزمائشوں سے بچیں گے۔ آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ قابل اعتبار، قابل اعتماد لوگ بیت السلام ٹرسٹ ہے، دوسرے بہت الخیر ہے، دیگر بڑے بڑے ادارے، دارالعلوم کراچی ہیں، اور جناب والا اسی طرح بہت ساری تنظیموں نے، اہل سنت والجماعت نے ان سیلاب زدگان کی مدد کا فیصلہ کیا ہے، تعاون کا فیصلہ کیا ہے۔ جو قابل اعتبار لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ مدد کریں، اور جناب والا ان کے دست و بازو بنیں،
تاکہ آپ کی حرکت سے اور آپ کی جناب تھوڑی سی لین دین سے ان کی جناب والا ان کے خوراک کا، ان کے راشن کا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ جو بھی جس آدمی سے ہو سکتا ہے وہ ضرور اپنے غم زدہ پریشان حال پاکستانی مسلمان بھائیوں کی اور پاکستانی بھائیوں کی مدد کریں، چاہے وہ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت وہ مجبور ہیں، پریشان ہیں، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی صدقات اور جناب والا آپ کے تعاون کے بہترین مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں دامے درمے سخنے ہر لحاظ سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رجوع اللہ کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آفات و بلیات سے ہماری اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔